Assalamu alaikum. Hey everyone, you are watching FL Institute and this is your English instructor Sunny with you all. امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار رہے ہوں گے. تو آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ سب لوگوں کو وہ ووکیبلری سکھاؤں گا جو کہ کچن کے ریلیٹڈ ہے. سو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دی گئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں. So without wasting your time and my time, let's move ahead toward the vocabulary about kitchen, about dishes. So let's move ahead toward the first vocabulary. So سب سے پہلا جو ہے wok. کڑاہی کو انگلش میں wok کہا جاتا ہے. wok. fork. کانٹے کو انگلش میں فورک کہا جاتا ہے. فورک. نائف. کے اس میں کے جو ہے یہ سائلنٹ ہے. نائف. چاقو کو انگلش میں نائف کہا جاتا ہے. نائف. ہاٹ پاٹ گرم برتن کو انگلش میں ہاٹ پاٹ کہا جاتا ہے. ہاٹ مین گرم، برتن مین پاٹ برتن یا ہانڈی جو بھی ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہاٹ پاٹ گرم برتن. سپون. چمچ کو انگلش میں سپون کہا جاتا ہے. سپون. باؤل. پیالے کو انگلش میں باؤل کہا جاتا ہے. باؤل پیالہ. پین اور گریڈل. پین یا گریڈل. توے کو انگلش میں پین یا گریڈل دونوں کہا جاتا ہے. آپ دونوں ورڈز استعمال کر سکتے ہو، پین یا گریڈل ایک ہی بات ہے. توے کو انگلش میں پین یا گریڈل کہا جاتا ہے. باسکٹ. ٹوکری کو انگلش میں باسکٹ کہا جاتا ہے. باسکٹ. بکٹ. بالٹی کو انگلش میں بکٹ کہا جاتا ہے. بکٹ. لیمن سکویزر. وہ مشین جس میں ہم لیمو کو نچوڑتے ہیں. لیمو نچوڑنے کی مشین. لیمن سکویزر. پیلر. چھلکا اتارنے والا آلہ. پیلر ہم جو کہ آلو کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس کا چھلکا اتارا جاتا ہے وہ پیلر کی مدد سے اتارا جاتا ہے. پیلر چھلکا اتارنے والا آلہ. پیلر. ملک کین. دودھ والا برتن. ملک کین. لڈ. ڈکن کو انگلش میں لڈ کہا جاتا ہے. ڈکن کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ پین کا ہو چاہے وہ ہاٹ پاٹ کا ہو. لڈ ان ساروں کے لیے ہم لڈ کا ورڈز استعمال کرتے ہیں. لڈ. ڈکن. پوٹ. ہانڈی کو انگلش میں پوٹ کہا جاتا ہے. پوٹ. مورٹر. کنڈی کو انگلش میں مورٹر کہا جاتا ہے. یہ میں نے نشان کیا ہے تو آئی ہوپ اٹ ول بی کلیئر فار یو. مورٹر. کنڈی. پسل. دستہ. میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ دوسری جو چیز ہے دستہ، اس کو پسل کہا جاتا ہے. یہ جو دوسرا ہے اس کو مورٹر کہا جاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ والا ہے اس کو پسل کہا جاتا ہے. مورٹر. اور یہ جو ساتھ والا ہے اس کو
پسل کہا جاتا ہے دستہ. اگر آپ ان کو ایک ساتھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لائک مورٹر اینڈ پیسل, مورٹر اینڈ پیسل. لیڈل, ڈوئی کو انگلش میں لیڈل کہا جاتا ہے, لیڈل, لیڈل, LADLE, لیڈل. اسکیمر, کفگیر کو انگلش میں اسکیمر کہا جاتا ہے, اسکیمر, SKIMMER, اسکیمر, کفگیر. سفٹر, 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 آٹا چھاننے والی چلنی, آٹا چھاننے والی چلنی, سفٹر, سفٹر. ٹی اسٹرینر, چائے کی چلنی, چائے کی چلنی کو انگلش میں ٹی اسٹرینر کہا جاتا ہے, ٹی اسٹرینر. رولنگ پین, رولنگ پن, رولنگ پن, بیلن کو انگلش میں رولنگ پن کہا جاتا ہے, رولنگ پن. کولڈرن, دیگ یا بڑا دیگچا, کولڈرن, CAULDRON, کولڈرن. بعض لوگ دیگ کے نام سے پکارتے ہیں اور بعض لوگ بڑا دیگچے کے نام سے پکارتے ہیں. کولڈرن, دیگ یا بڑا دیگچا, کولڈرن. پلیٹ, تالی کو انگلش میں پلیٹ کہا جاتا ہے, پلیٹ, PLATE, پلیٹ, تالی. کلیور, ٹوکے کو انگلش میں کلیور کہا جاتا ہے, CLEAVER, کلیور, ٹوکا. کیٹل, کیتلی, کیتلی کو انگلش میں کیٹل کہا جاتا ہے, کیٹل, کیتلی. سرونگ ٹرے, سرونگ ٹرے, بڑی تالی کو انگلش میں ہم سرونگ ٹرے کہا جاتا ہے اور سمپلی یو کین سے ٹرے, ٹرے بھی کہا جاتا ہے لیکن سرونگ ٹرے یہ بہتر ہوگا کہ آپ استعمال کریں اس کو, سرونگ ٹرے, سرونگ ٹرے, بڑی تالی. پریشر کوکر, کوکر کو انگلش میں پریشر کوکر کہا جاتا ہے اور آپ کوکر بھی استعمال کر سکتے ہیں, اردو میں بھی کوکر اور انگلش میں بھی ان کو کوکر کہا جاتا ہے, پریشر کوکر یا کوکر. بلینڈر, مکس کرنے کی مشین, جس میں ہم زیادہ تر جو ساسز بناتے ہیں تو ان کے لیے یا آم کا جوس ہو گیا, کیلے کا جوس ہو گیا, تو ہم بلینڈر میں اس کو مکس کرتے ہیں یعنی ان سے سوس بناتے ہیں. تو بلینڈر, مکس کرنے کی مشین, مکس کرنے والی مشین کو ہم بلینڈر کہا جاتا ہے, انگلش میں بلینڈر کہا جاتا ہے. چرننگ سٹک, مدانی کو انگلش میں چرننگ سٹک کہا جاتا ہے, چرننگ سٹک, چرننگ سٹک. چاپنگ بورڈ, کاٹنے کا تختہ, جن کے اوپر ہم سبزیاں کاٹتے ہیں لائک پیاز ہو گیا, ٹماٹر ہو گئے, اس طرح جو ویجیٹیبلز ہے جس کے اوپر ہم کسی چیز کو کاٹتے ہیں, ویجیٹیبل ہو یا فروٹ ہو تو اس کو ہم چاپنگ بورڈ کہا جاتا ہے. ان کو کاٹنے کا تختہ جو ہے ان کو انگلش میں چاپنگ بورڈ کہا جاتا ہے, چاپنگ بورڈ. ساسر, تشتری کو انگلش میں ساسر کہا جاتا ہے, ساسر, SAUCER, ساسر, تشتری. ٹونگز, چمٹے, چمٹے کو انگلش میں ٹونگز کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ یہ ایس لگانا ضروری ہے کیونکہ ٹونگ, اگر آپ ٹونگ کہتے ہیں تو یہ جو اس کا ایک سائیڈ ہے تو پھر یہ کہلائے گا. اگر آپ اس کے ساتھ ایس استعمال کرتے ہو تو ٹونگز, یہ دو, لائک ان کا مطلب یہی ہوا کہ دو ہے, ایس ضروری ہے, اس کے ساتھ ایس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. چمٹے کو انگلش میں ٹونگز کہا جاتا ہے, ایس لگانا اس کے ساتھ بہت ضروری ہے. ایگ سلائسر, ایگ سلائسر, اس کا پراپر نام مجھے نہیں یاد لیکن انڈے کو ٹکڑوں میں تبدیل کرنے والی مشین, اس کو ہم انگلش میں ایگ سلائسر کہا جاتا ہے, ایگ سلائسر, انڈے کو
ٹکڑوں میں تبدیل کرنے والی مشین. اسپیشل نام نہیں ہے لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا. ان کے لیے اسپیشل نام تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اردو کا کہ 2-3 لفظ لکھے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو اس سے سمجھ آئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایگ سلائسر، انڈے کو ٹکڑوں میں تبدیل کرنے والی مشین کو ایگ سلائسر کہا جاتا ہے. کینسٹر ڈبہ. یہ بہت سارے ڈبے ہو سکتے ہیں، لائک چینی کا ڈبہ، سالٹ کا ڈبہ، اسی طرح پیپر کا ڈبہ. سو کینسٹر ڈبہ کینسٹر. اسپیچولا چپٹا چمچ. اسپیچولا مین چپٹا چمچ. اٹس ناٹ spatula, it's spatula چپٹا چمچ. ساس پین، دیگچے کو انگلش میں ساس پین کہا جاتا ہے. ساس پین. سالٹ شیکر، نمک دانی. وہ ڈبہ جس میں ہم نمک کو رکھتے ہیں تو اس کو ہم سالٹ شیکر کہا جاتا ہے، نمک دانی. سو دس از آل فار ٹوڈے اینڈ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس ٹاپک سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا، کیونکہ آج کا جو ٹاپک تھا یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا. سو دس از آل فار ٹوڈے اینڈ ان دا اینڈ آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں. So thank you. This is all for today. Have a nice day. Thanks for being a part of this class. Allah Hafiz.